इस रात के बारे में सुभान अल्लाह इतनी अहादीस और इतने फजाइल बयान हुए कि शब कदर को कदर वाली रात क्यों कहते हैं। पहला सवाल तो ये है। तो इसमें इस शब में साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों पर मामूर कर दिया जाता है, पूरे साल के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, उनको यूं समझिए कि उनको डेडिकेट कर दिया जाता है कि ये साल भर के आपके काम हैं। और इस रात को शब कदर इसलिए भी कहते हैं कि इस रात में जो इबादतें की जाती हैं उसकी कदर की जाती है, वो मकबूल हो जाती हैं, इसलिए भी इस रात को शब कदर कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की तो अल्लाह ताला उसके साबिका सगीरा गुनाहों को बख्श देता है। कबीरा गुनाह जो होते हैं ना वो तौबा से माफ होते हैं, हम इंशाल्लाह तौबा भी करेंगे, लेकिन सारे पिछले सगीरा गुनाह किसके माफ होते हैं? जो इस रात शब बेदारी करे और इबादत में इस रात को गुजारे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है और ये इब्ने माजा की हदीस है कि रमजान का महीना आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे पास एक महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम हो गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा। जो इस रात से महरूम रह गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा और महरूम वही रहेगा जिसकी किस्मत में महरूमी है। तो हमने इन 5 रातों को टारगेट पे रखना है। इन रातों में कोई और काम नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की रजा वाले काम हो, इबादत हो, जितना हो सके इबादत हो, कोई गुनाह वाली बात ना हो। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो रात इबादत में गुजारे और इस्तिग़फ़ार में गुजारे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अगर हुजूर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल कद्र कौन सी रात है तो फिर मैं क्या पढ़ूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने लैलतुल कद्र का एक वजीफा अता फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, जरा तर्जुमा सुने इसका, ये इतनी टची दुआ है, अगर इसको दिल की गहराइयों से पढ़े ना तो आपकी कैफियत बन जाती है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। पहले अल्लाह को उसकी शान करीमी का जिक्र करके अर्ज किया जा रहा है, अल्लाह तू माफ करने वाला, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व, अल्लाह माफी को तू पसंद भी करता है। मैं भी तो तेरा साहिब हूं, मैं भी तो गुनाहगार हूं, फिर मुझे भी तो माफ कर दे, फ़अफ़ु अन्नी। आइए मिलकर इस दुआ को 5 रातों में कसरत से पढ़ना है, अपने गुनाहों को याद करके सर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये रात तब्दील होती रहती है। इस रात के बारे में बड़े अक़वाल हैं। अक्सर बड़े उलमा का ये भी कौल है कि 27वीं शब जो है वो शब कदर होती है। कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये रात बदलती रहती है। बहरहाल हमें इन 5 रातों में खूब इबादत करनी है और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा है, जिस तरह दीगर अशिया को अल्लाह करीम ने पोशीदा रखा। मसलन अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को इताअतों में पोशीदा रखा है। हमें नहीं पता कौन सी नेकी से रब राजी हो जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना है। कभी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश कर दी गई, रास्ते से कांटा हटा दिया, उसकी बख्शिश कर दी गई। तो छोटी नेकी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को इताअतों में छुपा कर रखा है। हम नहीं जानते किस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, वो नुक्ता नवाज है। तो बंदा हर नेकी करता जाए, क्या मालूम इससे मेरा रब राजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गजब को गुनाहों में छुपा रखा है। हम नहीं जानते कौन सा गुनाह अल्लाह के गजब के बाइस बन जाए। बाज़ औक़ात हमें लगता है छोटा सा गुनाह है और वही रब की नाराजगी का बाइस बन जाता है। तो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे। इसी तरह अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा के रखा है। हमें नहीं पता कौन अल्लाह का वली है,
ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے۔ کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں۔ لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے۔ نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی مسلمان ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ دو ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ دو کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی۔ یہ دو کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے، تو بندوں سے عزت سے پیش آئے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں، ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے۔ چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز ایمفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہماری اٹریکشن دی جا رہی ہے۔ عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے، آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر، پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا، صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔
مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شاید فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے۔ آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں۔ یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے۔ ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے۔ دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں۔ ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں۔ جیسے یہ اجتماع ختم ہو، آپ کو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے، گھر بھی جانا ہے تو تلاوت کریں، تھوڑی دیر بعد تسبیح لے لیں، ذکر و اذکار پڑھیں، مدنی چینل پر پروگرام چل رہے ہوں گے وہ کریں۔ میں نے یہاں سے ایک اور جگہ بیان کرنے چاہنا ہے، وہاں آ جائیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں، بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا۔ جو رات لیلۃ القدر ہو گئی، تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے، کاروباری لوگ بیٹھے، پلان کریں نا، ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں، تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے، اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا۔ اچھا، بہت بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے۔ اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے، یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار، ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल क़द्र जो लफ्ज है उस पर 9 हरूफ है, ठीक है, आप उसको काउंट करेंगे तो 9 हरूफ है। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शब कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या हैं? फरमाया कि हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शब कदर रमजान की आखिरी ताक रातों, आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करें। और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इसमें चांद खुला हुआ होगा, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं, यहाँ तो नहीं, शहर में, गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात जो सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है उस सूरज की भी ये निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए गोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई। तो हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे। आज लैलतुल क़द्र की दूसरी शब है। आज की रात आपने ये नफिल नमाजें पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना। जो इन नमाजों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनिफिट्स बतलाए हैं, जो फवायद हैं इन नमाजों के पढ़ने के, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो नमाजें हैं जो हदीस पाक से साबित हैं। ये नमाजें कौन सी हैं, ये नवाफिल कितनी रकात हैं, कौन सी नमाज किस तरह हमने पढ़नी है, नियत कैसे करेंगे, किस वक्त हमने ये नवाफिल अदा करने हैं, A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। आपने ये 3 नफिल नमाजें हर सूरत अदा करनी है और इनमें जो 4 रकात नफिल है ना, वो तो आपने जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनके पढ़ने की बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत बड़े बड़े फवायद हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखें, लैलतुल क़द्र ये बहुत फजीलत वाली रात है, ये बहुत अज़मत वाली रात है। कुरान पाक में अल्लाह ने इसकी अज़मत यूं बयान फरमाई है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात 1000 महीनों से अफजल है। यानी इस रात में इबादत करना 1000 महीनों इबादत करने से भी अफजल है। और जो लैलतुल क़द्र की रात है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ताक रातों में से कोई एक रात जो है वो लैलतुल क़द्र की हो सकती है। यानी ताक रात यानी 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, इन 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की हो सकती है। तो हमने इन 5 ताक रातों में इबादत का जरूर एहतमाम करना है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सदका जारी के नियत से इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखें, वो नफिल नमाजें कौन सी हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और उनके पढ़ने के जो फवायद हैं और तरीका क्या है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं बयान करना चाहता हूँ कि आपने इस रात यानी लैलतुल क़द्र की जो 5 ताक रातें ना, इनमें आपकी इशा की नमाज जमात के साथ होनी चाहिए और फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़नी है। क्योंकि हदीस पाक में है कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली तो उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब अता किया जाता है। तो हमने इस रात में इशा की नमाज जमात के साथ और फजर की नमाज जमात के साथ ही पढ़नी है।
ہے, ٹھیک ہے نا. ایک چیز تو آپ نے یہ کرنی ہے. اب یہ سب سے پہلے نمبر پر جو نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے مغرب کے بعد 6 رکعت نفل ادا کرنے ہیں. یہ کون سے نوافل ہیں, ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ اور فضیلت کیا ہے, سب سے پہلے یہ جان لیجئے. یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بتلائی ہے, اور ان کی پڑھنے کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اور ان 4 رکعتوں کے پڑھنے کی فضیلت, حدیث پاک کا مفہوم سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ 4 رکعت پڑھے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے, چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں, بڑے گناہ ہوں, رازداری سے چھپ کر کیے گئے ہوں, اعلانیہ کیے گئے ہوں, جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا انجانے میں ہو گئے ہوں. اللہ تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ نماز کون سی ہے؟ یہ نماز ہے صلاۃ التسبیح کی. تسبیح کی نماز جو ہے نا, یہ ہم نے ہر صورت ادا کرنی ہے اس رات میں. چونکہ ہمارا نوافل کی طرف رجحان ہوتا ہے تو یہ صلاۃ التسبیح ہم نے ضرور ادا کرنی ہے. اور یہ کس وقت پڑھیں گے؟ آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پڑھنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے. سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت آپ نے صلاۃ التسبیح کی کر لی. نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی. سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے. ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, بلکہ 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تسبیح 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے, پھر کوئی سورت ملائیں گے. سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے, بلکہ پھر دوبارہ کھڑے کھڑے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر رکوع میں جائیں گے. پھر رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. اس کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں دوبارہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے ربنا ولک الحمد. اس کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر سجدے میں جائیں گے. سب سے پہلے سجدے کی تسبیح, پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پہلے سجدے میں. پھر سجدے سے اٹھیں گے 10 مرتبہ, پھر دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے, یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سجدے کی تسبیح کے بعد. یعنی یوں ہم نے 75 ٹائم 75 مرتبہ ایک رکعت میں تسبیح پڑھنی ہے. تیسرے نمبر پر جو نماز ہے نا, یہ وہ نماز ہے کہ اللہ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے, اور اس وقت جو دعا کی جائے یہ نماز پڑھ کے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اور یہ نماز کب پڑھنی ہے؟ دیکھیں ویسے تو پوری رات میں جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے. یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اور یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ ہے تہجد کی نماز. تہجد کی نماز جو ہے نا, یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے اس رات میں. اور اس کے پڑھنے کا بھی بالکل سمپل سا طریقہ ہے. آپ نے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کی نیت آپ نے دل میں کر لی کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں, بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد تکبیر تحریمہ لگا کر ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے, تعوذ, تسبیح, سورہ فاتحہ, کوئی بھی سی بھی سورت پڑھ لیں. سورہ اخلاص آپ کو آتی ہے, آپ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں. قل هو اللہ احد, یہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں. رکوع دونوں سجدے کریں گے, دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ, پھر کوئی سورت ملا لیں گے, رکوع کریں گے, دونوں سجدے کریں گے. اس کے بعد پھر التحیات, تشہد, درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے. 2 رکعت کر کے آپ نے تہجد کی 4 رکعت پڑھنی ہے. 6 پڑھنا چاہیں, اسی طرح 8 پڑھنا چاہیں, 10, 12 رکعت تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ نفل نمازیں ہم نے ضرور ادا کرنی ہیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اسی طرح اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں عطا فرمائے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.